اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہدا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے عاد کی طرف بھیجا ان کے قبیلہ کے بھائی ہود کو۔ انہوں نے کہا، اے میرے قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ بت پرستی کر کے افطرا پردازیاں مت کرو، خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، میں تم سے اس توحید کے پہنچانے پر کچھ معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ تو اس اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر اگر کیا تم بھی یہ نہیں سمجھتے، اے میرے قوم کے لوگوں، اے پروردگار سے شرک کر کے معافی مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی فرمانبرداری کی طرف رجوع کرو اور ورنہ تم پر خوب موسلادھار بارش برسائے گا۔ اس پر بارش بند تھی اور تمہارے قوت میں مال و اولاد کے ذریعے قوت کا اضافہ کرے گا، اور جرم شرک کرتے ہو اس سے شرک کر کے اس سے منہ نہ موڑو۔ ان لوگوں نے جواب دیا، اے ہود، آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل لے کر آئے نہیں، اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبود کو چھوڑ دیں اور نہ تم پر ایمان لائیں۔ آپ کے بارے میں ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے ہی کسی کو مارا تم پر آفت پڑے گی۔ اس کی شان میں برا بھلا کہنے اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمہارے دماغ میں فتور آ گیا ہے، جس سے تم یہ بے حد باتیں بک رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے اور سورہ فجر میں ہے۔ سورہ فجر میں ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسامت اتنی طویل بنائی تھی۔ روایت میں آتا ہے، جلالین شریف کی تشریح میں ہے کہ 100 ذراع، کہ 100 گز ان کا لمبائی تھا، وقصیرہم 60، اور ان کے جو پستخد آدمی ہوتے تھے ان کی لمبائی 60 گز ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی، اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے نبی کے زبانی فرمایا کہ تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے نہایت ہی تند و تیز ہوا بھیجی جائے گی۔ بس ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مومنین میں سے ان کو ہماری رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ دیے ان لوگوں کے کوچوں کو جو ہمارے آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور وہ مومن نہیں تھے۔ مومن ہونے کا کتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی خوشخبری دے دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر ڈرانے کے لیے کافروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے برے نمونہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یہ بہت بڑے ظالم و جابر قوم تھے، اور عاد یہ قوم نوح میں سے ہے، ان کے اولاد میں سے ہے۔ انہی کے نام پر ان کے قوم کے لوگ ان کے طرف منسوب کر کے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور ان کا گناہ یہ تھا کہ ان کے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے تھے، اور پھر اتنے طاقت و قوت دینے کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے۔ ان کے ہدایت کے لیے جب ہود علیہ السلام ان کی طرف تشریف لائے اللہ کی طرف سے، جب ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے کوئی معبود کو برا بھلا کہے ہو، اس وجہ سے تمہارے ذہن میں اس طرح کے بیہودہ خیالات آ رہے ہیں، اس لیے
तुम जो है भेजा हुआ रसूल नहीं हो, ये कहना था। बार बार झुठलाते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम पर अज़ाब इलाही नासिल फरमाई। कुरान शरीफ के सियाक व सबाक से पता चलता है कि उनके कौम पर जो अज़ाब आया था वह तेज़ व तुंद हवा का अज़ाब आया था, जैसा कि मुसन्निफ जलालुद्दीन अलैहिर्रहमा ने तशरीफ़ फरमाई है कि फ़अरसलत अलैहि रिहल अकीम, कि उन पर रिहल अकीम यानी तेज़ व तुंद का हवा के ज़रिए उनके खेमे उखाड़ दिए गए। जब उन पर हवा आया, अज़ाब आई, तो उनको बहुत ज़्यादा तेज़ हवा जो न पहाड़ों को छोड़ती थी न चोटियों को छोड़ती थी, तमाम को उखेड़ कर फेंक दी। हर एक अपने रब से मुंह मोड़े थे, लेकिन उस मुंह मोड़ना उनको काम नहीं आया। उस आयतों को अल्लाह के झुटलाने को काम नहीं आया, रसूलों को झुटलाने को काम नहीं आया। वो अपने माबूदों को सभी का रसा समझते थे और हर चीज़ का वो फलाह और नुकसान का ज़रिया समझते थे। और जब उन पर अज़ाब इलाही आया तो उन माबूदों में से कोई भी काम नहीं आया। अल्लाह के रसूल हूद अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ, मैं अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ हूँ, ना ही मैं तबलीग के रिसालत पर तुमसे कोई अज्र का सवाल करता हूँ। नहीं, मेरा अज्र तो रब्बुल आलमीन देंगे, लेकिन तुम खुदा के लिए मान जाओ। लेकिन उनके कौम ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और तरह तरह की बातें इज़ा रसानी करने लगे। आखिरकार कब तक चलता? अल्लाह ताला ढील देता है, उसके बाद फिर पकड़ लेता है। फिर अल्लाह की अज़ाब आई तो ईमान वाले सिर्फ बच गए और हूद अलैहिस्सलाम के साथ जितने ईमान लाने वाले थे, उसके अलावा लोग उस अज़ाब इलाही में गर्क हो गए। इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? हमें क्या करना चाहिए? कुरान किस्से कहानी की किताब नहीं है, उसके बावजूद हमें इबरत और नकाल के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह के वाक़यात दूसरे कौमों के सुनाते हैं, ताकि हम किसी तरह भी अल्लाह के हो जाए, अल्लाह की तरफ सुन ले, अल्लाह की बातें मान ले, ताकि जो हमसे वादा किया गया है हूर वगैरह का, जन्नत का, ये तमाम हम तमाम को मिल सके। इसलिए हम तमाम को अल्लाह की तरफ से ये इनाम है, बहुत ज़्यादा इनाम है कि एक तो अल्लाह ताला ने हम तमाम को मुसलमान घरानों में पैदा फरमाया, लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि मुसलमान घरानों में पैदा होने के बावजूद हम अल्लाह का एक नहीं सुनते हैं, अल्लाह को ना